12,002 ورنہ تھانے چلو. ضلع بے نظیر آباد پولیس کے کرکٹرز کو دھمکی. سندھ پولیس میں کرپشن عروج پر ہے. خوش قسمت ہیں کہ سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں. قومی کھلاڑی سہیب مقصود اور عامر یامین نے سندھ پولیس کی رشوت طلبی کی داستان سوشل میڈیا پر بیان کر دی. کہا کہ زندگی میں پہلی بار کراچی سے ملتان بذریعہ سڑک سفر کیا. ہر 50 کلومیٹر کے بعد روک کر پولیس پیسوں کا تقاضا کرتی ہے اور پیسے نہ دینے پر پولیس اسٹیشن لے جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں. کرکٹرز کے مطابق واقعہ سکرنٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا. ان کے بتانے کے باوجود کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں, پولیس نے پھر بھی 8,000 روپے لینے کے بعد انہیں جانے دیا. قومی کھلاڑی نیشنل T20 کپ کھیلنے کے بعد کراچی سے ملتان جا رہے تھے. آئی جی سندھ رفت راجہ کا کرکٹر عامر یامین کے ٹویٹ پر نوٹس. ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. کہا کہ واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. سائفر کیس میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی رپورٹ کی روشنی میں جیل میں ٹرائل ہوگا. سائفر کیس کی سماعت سننے کے خواہش مند کو روکا نہیں جائے گا. صحافیوں کو بھی سائفر کیس کی سماعت سننے کی اجازت ہوگی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنا دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو آج بھی اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا. اس سے پہلے جیل حکام نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سنجیدہ نوعیت کے سیکیورٹی خدشات سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا. جیل حکام کی رپورٹ پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر برہم عدالت سے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ کن انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہیں کیا. کیا اب سپریم کورٹ جائیں گے اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا؟ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جواب دیا, ٹینشن نہ لیں, عدالت مناسب فیصلہ کرے گی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم. 100 انڈیکس پہلی بار 60,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا. کاروبار کے آغاز میں تیزی. 100 انڈیکس میں 833 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 60,644 پوائنٹس پر پہنچ چکا. رواں مہینے کے دوران 100 انڈیکس میں 8,000 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر, آرمی چیف اور نگراں وزیر اعظم کی ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے ہیں. متحدہ عرب امارات SIFC کے تحت پاکستان میں مختلف شعبوں میں 20 سے 25 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرے گی. پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر مؤثر. ملک میں پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں. پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونے سے سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان ہے. زرعی شعبہ غیر پیداواری اور جمود کا شکار ہے. عالمی بینک نے پاکستان کے روشن مستقبل کی راہ میں رکاوٹ بننے والے مسائل کی نشاندہی کر دی. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کے ذمے قرضہ مقررہ قانونی حد سے 78% زیادہ ہے. پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول ہی نہیں جاتے. 10 سال سے کم عمر 79% بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. بلند مالی خسارہ, ہیومن کیپٹل کا بحران اور دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال بھی پاکستان کو درپیش بڑے مسائل قرار. پنجاب سمیت ملک کے دیگر حصوں میں اسموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کی تمام حکومتی کوششیں ناکام. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست. کراچی کا 3را نمبر. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 413 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیا گیا. فضا انتہائی مضر صحت قرار. کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 222 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ. سیالکوٹ لاہور موٹر وے M3 اور M11 پر شدید دھند کے باعث حد نگاہ خراب. ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر. جیل میں نیپرا وسیم مختار کی زیر صدارت کے الیکٹرک کے ڈسٹریبیوشن لائسنس کی تجدید کے لیے سماعت. نیب حکام نے بتایا کہ اسٹیک ہولڈر سے کے الیکٹرک لائسنس تجدید پر تجاویز طلب کی گئی تھیں. زیادہ تر تجاویز کے الیکٹرک ڈسٹریبیوشن لائسنس کی تجدید کے خلاف آئی ہیں. کے الیکٹرک کے چیف فائنینشیل آفیسر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد کے الیکٹرک نے ہر شعبے میں بہتری دکھائی ہے. کہ الیکٹرک نے تقسیمی اور ترسیلی نقصانات 15.3% تک کم کیے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے جام شورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ کے مالک زید احمد, قاضی ہمایوں فرید, عاصم افتخار, سلامت علی, فصیح احمد اور رضی احمد کی درخواست ضمانت کے فیصلے میں کہا ہے کہ بادی نظر میں ملزمان نے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ملزمان پرائیویٹ ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. قومی احتساب بیورو نے ملزمان کے خلاف 2020 میں ریفرنس دائر کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا تھا. رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ انتخابی منشور ہمیشہ کی طرح جامع, قابل عمل اور پاکستان کے مسائل کا حل ثابت ہوگا. روایت کے مطابق معاشی بحالی اور مہنگائی سے عوام کو نجات دلانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. منشور تمام طبقات اور ماہرین کی تجاویز کی روشنی میں تیار کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اصلاحات, انتظامی امور میں بہتری اور گڈ گورننس پر سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں. عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا. اسحاق ڈار, خواجہ آصف, مریم نواز, رانا تنویر حسین مرکزی پارلیمانی بورڈ کے ارکان ہوں گے.
احسن اقبال, حمزہ شہباز, غلام دستگیر, چودھری شیر علی, کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر بھی شامل, رانا ثناء اللہ, پرویز رشید, خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق سمیت دیگر شامل. ہیون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف نہ چارج صحیح فریم ہوا, نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں. سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس. نواز شریف عدالت میں پیش, وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ احتساب عدالت نے کرپشن کے الزام سے بری کیا مگر آمدن سے زائد اثاثوں میں سزا سنائی. اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایک عوامی نمائندے کے اثاثے اگر معلوم آمدن سے زائد ہیں تو بغیر کرپشن کے وہ کیسے بنا سکتا ہے. وکیل امجد پرویز نے کہا ہے کہ نیب نے تفتیش میں جے آئی ٹی رپورٹ یا گواہوں کے بیانات پر انحصار کیا. تفتیش بھی ضابطے کی کارروائی پورا کرنے کے لیے کی, گواہوں کے بیانات کے سوا کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے. نیب کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں ان کے پاس ریفرنس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا. نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ بنیاد ختم ہو گئی تو عمارت کیسے کھڑی رہ گئی. کیس کی مزید سماعت کل ہوگی. کراچی کے راشد دھناس روڈ پر عمارت میں آگ سے 11 اموات کے بعد میئر کراچی کا ایکشن. مرتضی وہاب نے کراچی کی کمرشل عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرانے کا اعلان کر دیا. حکم نامہ جاری, کہا کہ پہلے مرحلے میں شارع فیصل, آیا چندری گڑھ روڈ سمیت طارق روڈ کی عمارتوں کا آڈٹ کروایا جائے گا. عمارت میں فائر سیفٹی نظام اور ہنگامی راستہ نہ ہونے پر قانونی کارروائی کی جائے گی. فائر بریگیڈ کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ متاثرہ شاپنگ مال میں ایمرجنسی انخلا کے راستے نہیں تھے, بیک اپ پر بجلی کا نظام بھی موجود نہیں تھا. کراچی کے راشد دھناس روڈ پر شاپنگ مال میں آتش زدگی کے دوران 25 جانیں بچانے والا ہیرو, لفٹ بند اور سیڑھیاں جل رہی تھیں. محمد عامر نے اپنے بیٹے سمیت 25 افراد کی جان بچائی. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لفٹ سے بیٹے سمیت کئی افراد کو محفوظ مقام تک پہنچایا. سوشل میڈیا پر لڑکے کے ساتھ تصویر کیوں آئی؟ کوہستان میں نوجوان لڑکی کو باپ, چچا اور بھائیوں نے مل کر قتل کر ڈالا. پولیس تفتیش میں لڑکی کی تصویر ایڈٹ شدہ نکل آئی. قتل کا مقدمہ درج, مقتولہ کا والد گرفتار. خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے 200 کلومیٹر دور ضلع کولائی پالس کے علاقے شریال میں 2 لڑکوں کے ساتھ 2 لڑکیوں کی تصویریں وائرل ہو گئیں. 24 نومبر کو ایک لڑکی کو گھر والوں نے فائرنگ کر کے قتل کر ڈالا. دونوں لڑکے روپوش ہو گئے. دوسری لڑکی کو پولیس نے ریسکیو کیا. ڈی پی او مختار تنولی کے مطابق لڑکی نے عدالت میں کہا ہے کہ اسے گھر والوں سے خطرہ نہیں ہے, وہ گھر جانا چاہتی ہے تو اسے گھر جانے کی اجازت دی جائے. اس لڑکی کی اتوار کو شادی بھی ہو گئی ہے. تحفظ کے لیے علاقے میں پولیس موجود ہے. ڈی پی او نے دعویٰ کیا کہ کوئی جرگہ نہیں ہوا, مقتولہ کو گھر والوں نے قتل کیا ہے. متعلقہ تصاویر بھی ایڈٹ کر کے جوڑی گئی تھیں. 2012 میں اسی طرح کے ایک اور واقعے میں ویڈیو وائرل ہونے پر جرگے کے حکم پر 5 خواتین اور 4 لڑکوں کو قتل کر دیا گیا تھا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی بیرون ملک دوروں کی درخواست مسترد. وفاقی کابینہ کی جانب سے 1 مہینے میں صرف ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت. ای سی ایل میں نام ہونے کے باعث شاہد خاقان عباسی نے وزارت داخلہ کو درخواست دی تھی. پی ٹی آئی حکومت کے معاون برائے احتساب شہزاد اکبر پر برطانیہ میں تیزاب سے حملہ. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ اتوار کی شام ان پر ڈیلیوری بوائے نے تیزاب پھینکا. حملہ آور نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. حملہ انگلینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا جہاں وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. شہزاد اکبر نے بتایا کہ وہ حملے میں زخمی ہوئے ہیں, حالت خطرے سے باہر ہے. پی ٹی آئی رہنما اور سابق ضلعی چیئرمین پاک پتن میاں اسلم سکھیرا کو اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کر لیا. اسلم سکھیرا کو قبولہ روڈ پر ان کے ڈیرے سے گرفتار کیا گیا. اسلم سکھیرا پر بطور ضلعی چیئرمین 20 لاکھ روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی برسلز میں اہم ملاقاتیں. پاکستان میں جی ایس پی پلس کی سہولت جاری رکھنے اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت. وزیر خارجہ کی یورپی پارلیمان کی نائب صدر ہیڈی ہرٹولا اور یورپین پارلیمنٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ڈیوڈ میکیلسٹر سے بھی ملاقات ہوئی. کراچی کے علاقے بلدیہ یوسف گوٹ میں رینجرز اور کسٹمز کا گوداموں پر چھاپا. 12 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد. کنفیکشنری آئٹم, ایرانی کمبل اور دیگر اشیاء شامل. کسی ملزم کو گرفتار نہ کیا جا سکا. کھارا در میں بھی کسٹمز کا چھاپا. دکانوں سے اسمگل شدہ سامان ضبط. لاہور گجر پورہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. زیر حراست ڈاکو رضی شاہ ہلاک. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. ملزم کو ریکوری کے لیے تھانہ گجر پورہ لے جایا جا رہا تھا. نارووال میں اسلحہ بردار کار سوار کو 8 گھنٹوں بعد آخر کار گرفتار کر لیا گیا. ڈکیتی اور پولیس مقابلے کا مقدمہ درج. ممنوع اسلحہ لے کر کار میں سفر کرنے پر پولیس نے ملزم عثمان کا پیچھا کیا تو ملزم نے خود کو کار میں بند کر لیا. قریب جانے پر ملزم فائر کر کے پولیس کو دور بھگا دیتا تھا. بالآخر عثمان کے اہل خانوں کو بلوایا گیا. مذاکرات کے بعد ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کیا. ڈی ایس پی کے مطابق ملزم منشیات کا عادی ہے. ملزم عثمان ٹیکسی ڈرائیور سے کار چھین کر بھاگا تھا. امریکی شہر برلنگٹن میں 3 فلسطینی طلبہ کو زخمی کرنے والے امریکی شہری پر قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد. تینوں کالج طلبہ فلسطینی کفیہ پہنے ایک تقریب میں شرکت کرنے جا رہے تھے.
48 سال کا جیسن ایٹن گولیاں چلا کر فرار ہو گیا تھا. واقعے کی نفرت انگیز جرم کے طور پر تفتیش جاری ہے. فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف کراچی میں 29 نومبر کو فلسطین یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام ریلی نکالی جائے گی. پریس کانفرنس میں ریلی کے منتظمین نے کہا ہے کہ ریلی شارع قائدین سے نکالی جائے گی. 29 نومبر کو غیر سیاسی اور غیر اختلافی پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں سمیت مختلف ایسوسی ایشن سے ریلی میں شرکت کی یقین دہانی کروائی ہے. جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے سماجی کارکن شیما کرمانی اور فہیم الزمان کا کہنا تھا کہ ریلی غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے. احتجاج کا مقصد اقوام عالم کے ضمیر کو جگانا ہے. اسرائیلی مظالم کے خلاف یک زبان ہو کر دنیا کو پیغام دینا ہے. سیاستدانوں، فنکاروں، شعراء، ادیبوں اور ڈاکٹروں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی عوام سے بدھ کے روز کراچی میں فلسطین یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام ریلی میں شرکت کی اپیل. لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مظالم کو رکوانے کے لیے سب کو مل کر آواز بلند کرنا ہوگی. خلیج عدن میں ایک کمرشل بحری جہاز کو ممکنہ طور پر صومالی بحری قزاقوں نے اغوا کر لیا. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کر دی. اتوار کو خلیج عدن میں ایک بحری جہاز کے اغوا کا شبہ یمن کے حوثیوں پر کیا گیا تھا. قومی کرکٹ ٹیم آج لاہور میں دورہ آسٹریلیا کی تیاری کا آخری ٹریننگ سیشن کرے گی. پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ صبح 11 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک ٹریننگ سیشن کرے گا. قومی ٹیم بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوگی. بگ بیش لیگ کے لیے کھلاڑیوں کو پی سی بی کی جانب سے تاحال این او سی جاری نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق نیشنل T20 کپ کے دوران کرکٹرز کو این او سی جاری ہونے کا امکان نہیں. حارث رؤف، اسامہ میر اور زمان خان کی میلبرن سٹارز اور سڈنی تھنڈر سے معاہدے ہیں. ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات ختم. سکھ یاتریوں کی پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. سکھ یاتری آج خصوصی بسوں پر حسن ابدال روانہ ہوں گے. اور لندن کے لیسٹر اسکوائر پر آسکر کے لیے نامزد شامی ڈائریکٹر واد الخطیب کی نئی فلم وی ڈیئر ٹو ڈریم کا ورلڈ پریمیئر. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی اور اداکارہ ایما واٹسن کی شرکت. فلم کی کہانی امید کی کرن بننے والے 2020 ریفیوجی اولمپکس ٹیم کے کھلاڑیوں کے گرد گھومتی ہے. فلم 1 دسمبر کو ریلیز کی جائے گی.